یزید کے کہنے پر یہ حکم دیا تھا یزید نے کہ قافلے کے آگے ڈھول والے لوگ رکھے جائیں، ڈھول بجا کر کے وہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے باغیوں کو قتل کر دیا، اور یزید کے خلاف بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اس لیے گلوں میں ڈھول ڈالے گئے تھے۔ آج درد ہوتا ہے صاحب، تکلیف ہوتی ہے جب حسین کے نعرے لگانے والے اپنے گھروں میں ڈھول بجاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ جہاں بھی رہے اللہ آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے محرم کے دن ڈھول بجانا تو ایسا بجانا کیسا ہے۔ محرم کے دن اکثر میرے بہت سارے نوجوان ہیں یا بوڑھے لوگ بھی، بڑے بڑے چھوٹے سب کے سب ڈھول بجاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں اور تاشا بجا کر ایسا ان کو لگتا ہے نا ایک طرح کا بہت بڑا کا تہوار مناتے ہیں۔ کیا اس دن ڈھول بجانا تاشا بجانا جائز ہے یا حرام ہے؟ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یزید کے کہنے پر یہ حکم دیا تھا یزید نے کہ قافلے کے آگے ڈھول والے لوگ رکھے جائیں، یا اللہ، یا ڈھول بجا کر کے وہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے باغیوں کو قتل کر دیا، اور یزید کے خلاف بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اس لیے گلوں میں ڈھول ڈالے گئے تھے۔ یا اللہ، آج درد ہوتا ہے صاحب، تکلیف ہوتی ہے جب حسین کے نعرے لگانے والے اپنے گھروں میں ڈھول بجاتے ہیں۔ یا اللہ، آج دکھ ہوتا ہے کہ بتا جن کی شادیوں پہ ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول بجانے کا حق کس نے دے دیا؟ کسی کو بھی نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، جن کی خوشیوں میں ڈھول نہیں ان کی شہادتوں پہ ڈھول، ارے کون سا منہ دکھائیں گے ہم حسین کو؟ بہت غلط کام ہے۔ کون سا منہ دکھائیں گے سیدہ فاطمہ کو؟ کچھ تیاری کر، آخرت کی مرنا ہے، بے شک، ڈھول بجا کے بھی مرنا ہے، قرآن پڑھ کے بھی مرنا ہے۔ بے شک بے شک، گلے میں ڈھول، نئے کپڑے ڈھول والوں کے، اللہم میرے جیسا سسٹم۔ اللہ ہدایت دے۔ ایک چوراہے پہ ایک نابینا بھکاری کھڑا تھا، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے کہا سنو یہ جو ڈھول بج رہے ہیں، بچے سے کہنے لگا لگتا ہے کوئی بارات آ رہا ہے۔ کہا اگر دولہا میرے پاس سے گزرے تو اشارہ کر۔ کہا کیونکہ جب دولہا میرے پاس آئے گا نا تو میں تبھی بھیک مانگوں گا، اس لیے کہ اگر دولہا سے مانگا جائے تو دولہا کے چاہنے والے اس کے سر سے اتار کے بہت دیتے ہیں۔ یا اللہ، وہ دونوں باپ بیٹے چوراہے پہ کھڑے تھے، ڈھول کی آواز دور سے آ رہی تھی۔ جیسے ڈھول بچہ کہنے لگا باپ لگتا ہے بارات قریب آ گئی۔ جیسی موڑ موڑے پہلے ڈھول والے، بچہ دیکھ کر خوش تھا، لیکن جیسے ڈھول والے ختم ہوئے اور جب نیزوں پہ سر دکھائی دیے بچے کے ہوش اڑ گئے، پھر تو زبان تالو سے لگ گئی۔ مگر جانتے ہو اس نے 72 نیزوں پہ 72 سر دیکھے، سوچ رہا تھا لگتا ہے کہیں سے جنگ فتح ہو گیا ہے، لیکن قسم خدا کی اس نے آخر میں جب ننھے اصغر کا چھوٹا سا سر نیزے پہ دیکھا بچہ زمین پہ گر گیا۔ یا اور یہ اللہ، فیصلہ نہ کر سکا، اس نے سوچا اکبر تو لڑنے کے قابل تھا، قاسم تو جوان ہے، آخر اس بچے نے کیا بگاڑا ہوگا جس کو دودھ پینے کی عمر میں نیزے پہ چڑھایا گیا۔ اللہ اکبر، بچہ ہوش کھو بیٹھا۔ جب وہ سر بھی گزر گئے اتنے میں سیدہ زینب کی سواری آ گئی۔ سیدہ زینب کی سواری آئی، جیسی سواری حضرت زینب کی آئی نا وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے اٹھنا چاہتا تھا۔ باپ نے یہ سوچا لگتا ہے دولہا کی سواری آ گئی ہے، جیسی باپ نے اشارہ دیکھا حضرت زینب کی سواری آگے تھی۔ اس نے کہا او قافلے والو علی کی خیرات دو، نبی کا صدقہ دو۔ آج کئی دن کے بعد سیدہ زینب نے باپ کا نام سنا تھا، کہتی فضا اس سے کہہ دو ذرا ایک بار اور میرے باپ کا نام لے دے، ایک بار اور علی کا نام لے۔ یا اللہ، 3 مرتبہ حضرت علی کا نام لیا، 3 مرتبہ علی کا نام لیا۔ آپ نے بچے کو قریب بلایا، فرمایا بیٹے تو بتا چاہتا کیا ہے؟ بچے نے کہا محترمہ ہم تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم بھکاری ہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم بھیک پہ پلتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا چاہیے کیا؟ کہا جو چاہو وہ دے دو۔ آپ نے کہا سن، سب سے پیچھے سواری حضرت سکینہ کی آ رہی ہے، اس سواری کے پیر کے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹا لے، جو تجھے چاہیے مل جائے
آئے گا، اتنا سنا اس نے ہاتھ پکڑا لے کے باپ کو وہاں پہنچا جہاں حضرت سکینہ کی سواری تھی، جیسے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹائی ہے، کیا دیکھتا ہے مٹی کے نیچے سونے کا ڈھیر نکل آیا ہے، سونے کا ڈھیر نکل آیا، کہنے لگا بابا آج کے بعد بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو خاتون گزر کے گئی ہے اس نے یہ سونا بتایا تھا، اس نے کہا پھینک دے سونے کو، وہاں لے کے چل جہاں وہ خاتون گئی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا تو نہیں جانتا یہ جو بیٹی گزر کے گئی ہے عام بیٹی نہیں ہے، یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا نبی کی بیٹی گئی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، بے شک، توجہ ہے، بالکل ہے، بالکل۔ اللہ سلامت رکھے۔ بس سن لیں، بولیں یا نہ بولیں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا، بس سن لیں کیونکہ میں اس ذکر کو عبادت سمجھتا کرتا ہوں، سبحان کی اللہ۔ مرضی ہے۔ سنیں، یہ شان اہل بیت اطہار کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یا تو علی کی بیٹی گزر کے گئی ہے یا نبی کی بیٹی گزر کے گئی ہے۔ کہنے لگا بابا آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے خدا نے یہ ہنر صرف مصطفیٰ کے گھر والوں کو دیا ہے، سبحان اللہ، اگر مٹی کو چھو دیتے ہیں تو سونا بنا دیتے ہیں، بے شک، مٹی کو چھو دیتے ہیں تو سونا بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جانتے ہو چھتوں پہ عورتیں کھڑی تھی تماشائی بنا کر کے کہ دیکھو قیدی لائے جا رہے ہیں، لوگ تماشائی بنے چھتوں پہ کھڑے تھے۔ ان تماشائیوں میں کسی خاتون نے چھت سے کھجوریں پھینکے، ایک کھجور آ کے حضرت سکینہ کی گود میں گری، اللہ اکبر، جیسی حضرت سکینہ کی گود میں کھجور آئی نا انہوں نے اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ حضرت زینب نے فوراً منہ میں انگلی ڈالی اور نکال کے پھینکی، فرمانے لگے سکینہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہے، بیٹی ہم فاقے تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے نانا نے ہم کو صدقہ حرام کر دیا۔ یا اللہ، بے شک، کیسے تقوی، وہ صدقے کی کھجور کھلانے تیار نہیں، آج بندہ حرام کما کما کے نسلیں پائے، بے شک، نعوذ باللہ، نسلیں پال ڈالی، یہ پتہ نہیں حرام کھلا رہے کیا، بے شک، بلڈنگ حرام سے بنا کے لکھ دیتا اس پہ حاضہ من فضل رب، اوہ نعوذ باللہ، شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دو تو زمزم ہو جائے گی، بے شک کبھی نہیں ہوگا، شراب تو شراب ہی ہے نا۔ بے شک، وہ نوجوان حلال کمایا کرو، حلال۔ انشاءاللہ، فرمایا جو جسم حرام کے ٹکڑے کھا کے پلے گا وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ بے شک، کوشش کیا کرو حلال کے لقمے، بے شک، بندہ انشاءاللہ، کہتا کوئی حرام نہیں، میں تو دکانداری کر رہا ہوں، میری تو دکانداری ہے، میں کیا حرام کر رہا ہوں؟ جاؤ مارکیٹوں میں جا کے دیکھو، ٹانڈا، رامپور، مراد آباد، اتنی لائٹیں لگا کے بیچ رہے ہیں، آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں۔ دکان کس کی؟ حاجی عبداللہ کی دکان، اتنا بڑا ٹائٹل لگائے بیٹھا، حاجی عبداللہ، حاجی عبدالکریم، عبدالجبار الافنانی، چلے نمبر لقب لگا، قرآن کی دکان ہے۔ ارے حاجی کی دکان ہے تو یار ریٹ صحیح ہوگا، لیکن اس پہ لکھتا ہے باہر کے خریدا ہوا مال واپس نہیں، یا اللہ، یا اللہ، اس لیے کہ گھر جا کے تم سمجھ جاؤ گے چیز کیا لے کر کے آئے، یہاں کما کے پھوڑ کے دے رہے ہیں، گھر جا کے پتہ چلا، پھر کہتے ہیں یہ واپس نہیں ہوگا، اندھا بنا دیا، بندہ بنا کے بیچے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جس کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت جن کے مقلد ہیں، یا اللہ، اتنی بڑی شان کا مالک، آپ کی کپڑے کی دکان، آج مولوی دکان کر لے تو کہتے ہیں مولوی نے دکان کر لیا، اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، یہ تو دکان کرے بیٹھا۔ بھائی جائز کام کرنا تو یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ بے شک، امام اعظم کی کپڑے کی دکان، ایک دن نا ویسے روز مغرب کے وقت دکان بند کرتے تھے، ایک دن عصر کے وقت ہی بند کر کے جانے لگے۔ کسی نے کہا حضرت اتنی جلدی دکان بند کر دی؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا بادل ہے اور دکان میں اندھیرا ہے، اس لیے دکان بند کر کے جا رہا ہوں، کہیں لوگ کپڑا خریدنے میں دھوکہ نہ کھا جائے۔ سبحان اللہ، اس لیے دکان بند کر چلے، کہیں دھوکے سے کسی کو کپڑا خریدنے میں دھوکہ نہ کھا۔ اور کم ٹھیلے والے بھی نہیں، بڑے بزنس مین تو ہیں، ٹھیلے والے بھی کم نہیں، اتنی لمبی چھری لیے بیٹھا آئے
अच्छे आम आगे लगा दिए, वो गले हुए पीछे लगा, टकीले सेब अंदर, रसीले ऊपर, रेड सेब का 210। कितने गरीब ऐसे बेचारे जो जिंदगी भर बच्चों को सेब नहीं खिला पाते। अल्लाहु अकबर। अगर बंदा हिम्मत कर भी ले, हिम्मत कर ले बंदा, एक आध किलो सेब ले, उसने कहा बस सेब लेके आ, उसने हिम्मत कर लिया, 80 रुपए किलो आम। माशाअल्लाह। के लिए 80 किलो का रेट तो बहुत महंगा है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खरीदने आता है। वो हिसाब ये नहीं लगाता कितने किलो लेने, वो लगाता मेरे घर में बंदे कितने, 7 लोग हैं तो कहता 7 आम देते, फिर तोल जितने के, 5 बंदे तो 5 आम देते। अब खरीदारों को देखो, एक आम ऊपर से चढ़ाएंगे, 2 पीछे से रखेंगे, फिर एक आगे से लेंगे, 3 पीछे से लेंगे, उसमें 4 आम सही होंगे, 9 आम उसमें कले सड़े चढ़ा दिए जाते हैं। अब फर्ज कर लो, अगर तुमने 10 आमों में एक आम गला सड़ा चढ़ा दिया और तेरे तो एक गले सड़े के पैसे तुझे बच गए, मगर जब ये गरीब लेके गया, इसने बच्चों में जाके तकसीम किया तो 9 लोगों पे अच्छा आम आया, एक पे कला आम आ गया, उसकी जरूरत कहां से पूरा करे? जब वो कहता अब्बा मेरा ये फल कला निकला है, उस वक्त उस बाप को गुर्बत का एहसास होता है। तब वो सोचता है अगर खुदा पैसे देता तो इतने लेके आता कि बेटा पेट भर के खाता, मगर खुदा की कसम तुझे तो ये लगता है तूने एक आम गला दे दिया है, ये तू सोच रहा है, लेकिन मसीहत कहती है मर के कब्र में आ, एक आम की इतनी सजा दूंगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिले। नारे तकबीर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इसलिए मेहरबानी करें, किसी का दिल ना दुखाया, दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना। किसी का दिल ना दुखाया। बेशक। अगर किसी का दिल तोड़ के तुम्हें सोना भी मिल रहा है तो यार ठोकर मार दो, वो हमारे किस काम का, हमारे किस काम का? बच्चों को चटनी से खिलाओ, सुभान कसम अल्लाह, खुदा की हराम अल्हम्दुलिल्लाह, आंखों से। अल्लाहु अकबर। चटनी खिला दो बच्चों को, इसलिए कि चटनी से जो खून रगों में बनेगा वो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। और हराम के लुक्मों से जो खून बनेगा वो यहाँ बाप को मारेगा, वहां जाके खुद भी पीटेगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल लुक्मे खिलाए। हजरत ज़ैनब ने क्या किया? मुंह में हाथ डाला, खजूर निकाला, इतने में खातून आ गई। खातून आई, उसके हाथ में सूखी रोटी, सूखी रोटी। हजरत ज़ैनब को देख कहने लगी लगता है परदेसी हो, कैदी भी हो, मुसाफिर भी हो। चेहरा बता रहा है कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर में कुछ ना था, यही सूखी रोटी थी, ये लेके चली गई। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा रोने लग गई। अपने मदीने के दिन याद आ गया। एक दिन वो था कि मदीने में लोगों की लाइन रहते थे। ऐसी सखावत सैयदा ज़ैनब की थी कि कभी कभी इमाम आली मकाम फरमा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो साथ, तब तक आप खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।